فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ 62 سالہ اسماعیل ہنیہ تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ حماس نے اس حملے کو ایک غدارانہ صہیونی حملہ قرار دیا ہے۔ 2006 میں فلسطینی اتھارٹی کی حکومت کے وزیر اعظم بننے والے اسماعیل ہنیہ صبح اپنے محافظ کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ ان پر حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب وہ ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ اسماعیل ہنیہ فلسطینی تحریک آزادی کے اہم رہنما کے طور پر منظر عام پر آئے اور اپنی سیاسی زندگی کے دوران وہ ہمیشہ اسرائیل کے نشانے پر رہے۔ حالانکہ اسرائیل نے تہران میں ان پر جان لیوا حملے کی ذمہ داری رسمی طور پر قبول نہیں کی، لیکن ایک اسرائیلی وزیر نے ان کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ غزہ میں مقیم اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے کئی افراد کو اسرائیل نشانہ بنا چکا ہے۔ اپریل 2024 میں اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے حازم، عامر اور محمد اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئے، جبکہ اس حملے میں اسماعیل ہنیہ کی 3 پوتیاں اور ایک پوتا بھی شہید ہوئے۔ جون 2024 میں اسرائیل حملے میں اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے 10 افراد شہید ہوئے۔ حماس کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک ہنیہ خاندان کے 60 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کی ابتدائی زندگی۔ ہنیہ کا تعلق غزہ شہر کے ساحل پر واقع شاطی پناہ گزین کیمپ سے تھا، جہاں وہ ایک پناہ گزین خاندان میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کے زیر انتظام اسکولوں میں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں اسماعیل ہنیہ نے غزہ شہر کی اسلامی یونیورسٹی میں عربی ادب کی تعلیم حاصل کی اور دوران طالب علمی اسلامی طلبہ تنظیم میں شامل ہوئے، جو بعد میں حماس کی صورت میں سامنے آئی۔ 1987 میں اسرائیلی قبضے کے خلاف پہلی انتفاضہ کے دوران ہنیہ فلسطینی نوجوانوں کے احتجاج میں شامل رہے اور اسی دوران حماس کی بنیاد رکھی۔ اسماعیل ہنیہ کے مرکزی رہنما بننے کا سفر۔ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو کم از کم 3 بار جیل میں قید کیا۔ 1992 میں انہیں دیگر سینئر حماس رہنماؤں کے ساتھ لبنان جلا وطن کیا گیا، لیکن 1 سال بعد وہ غزہ واپس آ گئے اور حماس کے روحانی رہنما شیخ احمد یاسین کے قریبی ساتھی بن گئے۔ 2003 میں اسرائیل کے ایک حملے میں اسماعیل ہنیہ اور شیخ احمد یاسین دونوں بال بچ گئے، تاہم بعد میں شیخ یاسین کو اسرائیلی فوج نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد اسماعیل ہنیہ حماس کے ایک مرکزی رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ 2006 کے انتخابات میں حماس نے حیران کن کامیابی حاصل کی اور ہنیہ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم بن گئے، لیکن مغربی ممالک نے حماس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور فلسطینی اتھارٹی کی مالی امداد روک دی گئی، جس کے نتیجے میں حماس اور فتح کے درمیان تنازع بڑھ گیا۔ 2007 میں اسماعیل ہنیہ نے غزہ میں حماس کی حکومت قائم کی اور 2017 میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ بنے۔ قطر اور ترکی منتقلی اور سفارتکاری۔ اسماعیل ہنیہ 2019 میں غزہ چھوڑ کر ترکی اور قطر منتقل ہو گئے تھے، جہاں انہوں نے حماس کی سیاسی رہنما اور ترجمان کے طور پر اپنی پہچان بنائی۔ انہوں نے ایران اور شام کی قیادت کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کیا اور 2020 میں ایران کے اسلامی انقلاب گارڈز کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی عراق میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد ان کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ حماس پہلے ہی مشرق وسطی میں ایران کی طرف سے مالی امداد حاصل کرنے والے کئی گروہوں میں سے ایک تھا، جن میں فلسطینی اسلامی جہاد بھی شامل ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے 2014 کی اسرائیل غزہ جنگ سے قبل تہران کی حمایت کی تعریف کی تھی، تاہم شام کی خانہ جنگی کے دوران شام کے صدر بشار الاسد کی مخالفت کے بعد حماس اور ایران کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ تاہم 2021 میں اسماعیل ہنیہ نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی تھی۔ 2022 میں اسماعیل ہنیہ نے شام کے صدر بشار الاسد سے ملاقات کی، حالانکہ شام میں بغاوت کے دوران ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ حماس سربراہ اپنی شہادت کے وقت تہران میں ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے وہاں موجود تھے۔ اس میں اسماعیل ہنیہ کا قتل حماس کے لیے ایک بڑا نقصان ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے ماضی میں بھی حماس کے رہنماؤں کو قتل کیا جاتا رہا ہے، جس نے فلسطینی مزاحمت کو کمزور کرنے کی بجائے مزید مضبوط کیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی زندگی فلسطینیوں کے حقوق اور آزادی کی جدوجہد کے لیے وقف تھی اور ان کا نام فلسطینی تحریک کے اہم رہنماؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com۔